السلام علیکم دوستو، ایک خوبصورت صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوسہ لینے کا عجیب انداز، یہ واقعہ میں نے جب بھی پڑھا ہے اور سنا ہے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں۔ آپ بھی آج ضرور سنیے گا اور صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کروا دو کہ جس کسی کا حق مجھ پر باقی ہو مسجد نبوی میں آ کر حق لے لے۔ جب مدینے کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینے میں کوہرام مچ گیا اور سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل بے چین تھا اور بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، اگر کوئی تمہارا حق مجھ پر باقی ہے تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملوں کہ کسی کا حق مجھ پر باقی رہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی۔ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ صحابہ کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب ہم کل قیامت کے روز ملیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایت میں جس کا نام عکاشہ رضی اللہ عنہ بتایا جاتا ہے، عرض کرنے لگے کہ میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑھا میرے پیٹھ پر لگا تھا، تو میں بس اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیں گے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے؟ اگر بدلہ لینا ہی ہے تو مجھے کوڑھے مار کر لے لو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ مت لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اس کو بدلہ لے لینے دو، اس کا حق ہے۔ آج اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے اس کا حق مجھ پہ ادا کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑھا منگوایا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو دیا کہ تم مجھ کو کوڑھا مار لو اور اپنا حق وصول کر لو۔ حضرات، صحابہ یہ سارا منظر دیکھ کر رو پڑے اور کانپ رہے تھے اور محفل میں عجیب خاموشی کا سما تھا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جب آپ کا کوڑھا میری پیٹھ پر لگا تو میری پیٹھ ننگی تھی، کوئی کپڑا نہیں تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کرتا اتار دیا اور فرمایا کہ اب آپ بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑھا پھینک دیا اور بھاگ کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہنے لگے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابن امی، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، میں بھلا کیسے آپ کو کوڑھا مار سکتا ہوں؟ یہ تو بس میں بہانہ تھا اور میں آپ کی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بننا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمایا کہ جاؤ عکاشہ، جنت تم پر واجب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔